جی نیلوفر، اس کرپشن انڈیکس میں 0 کا مطلب ہے بہت زیادہ کرپشن اور 100 کا مطلب ہے کرپشن سے پاک۔ امریکہ کے حوالے سے خاص بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کرپشن انڈیکس میں امریکہ بہت نیچے چلا گیا ہے، یعنی امریکہ میں کرپشن بڑھی ہے۔ اس کرپشن انڈیکس میں 2018 میں امریکہ کا سکور 100 میں سے 71 ہے، جو 2017 کے مقابلے میں 4 پوائنٹس کم ہے۔ اس طرح 180 ملکوں میں امریکہ کا رینک 22واں ہے۔ 2011 کے بعد پہلی بار امریکہ ان 20 ملکوں کی فہرست سے نکل آیا ہے جہاں کرپشن سب سے کم ہے، اور اس انڈیکس میں امریکہ کو پہلی بار واچ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق امریکہ کے سکور میں کمی ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ملک میں اندرونی طور پر چیکس اینڈ بیلنسز کے نظام کو خطرات کا سامنا ہے اور اقتدار کی اعلیٰ ترین سطح پر اخلاقی معیار میں بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے رپورٹ میں نسبتاً اچھی خبر آئی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی صورتحال میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کو 2018 کی انڈیکس میں 100 میں سے 33 کا سکور دیا گیا ہے، جو 2017 کے مقابلے میں 1 درجے زیادہ ہے۔ اس کا رینک 180 ملکوں میں 117 ہے۔ انڈیکس میں بھارت کی پوزیشن بھی بہتر ہوئی ہے، جسے 100 میں سے 41 کا سکور ملا ہے۔ 2017 میں اس کا سکور 1 پوائنٹ کم تھا۔ افغانستان کا شمار اب بھی دنیا کے 10 کرپٹ ترین ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اس انڈیکس میں وہ 172ویں نمبر پر ہے اور 2018 انڈیکس میں افغانستان کا سکور 100 میں سے 16 ہے، جو 2017 میں 15 تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بڑا سکور کرپشن میں کمی ظاہر کرتا ہے اور چھوٹا سکور کرپشن میں اضافہ۔ اس انڈیکس میں کوئی بھی ملک 100 میں سے 100 کا سکور حاصل نہیں کر سکا۔ ٹاپ پر 88 پوائنٹس کے ساتھ ڈنمارک ہے اور سب سے کرپٹ ملک میں 100 میں سے 10 پوائنٹ کے ساتھ صومالیہ کو قرار دیا گیا ہے۔ 2018 کے انڈیکس میں 2/3 سے زیادہ ملکوں کا سکور 50 سے بھی کم تھا، یعنی دنیا کے بیشتر ملکوں میں بدعنوانی ایک مسئلہ ہے۔ تھینک یو نیلوفر۔